یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور بہت سے لوگوں نے، بہت سے بچوں نے، بہت سی بچیوں نے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، آگے چل کے ہمارے حالات کبھی اچھے ہوں گے یا نہیں، یا دولت ہمارے پاس آئے گی یا نہیں، یا اپنا گھر یا جائیداد بنے گی یا نہیں، یعنی اس کے مطلب یہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں شروع کروں پروگرام، اپنا ٹاپک شروع کروں، آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، اکثر ہمارے پاس ہاتھ دکھانے آتے رہتے ہیں کبھی کبھار، تو ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ تو ہر بات پہ یہی کہتے تھے کہ یار میرے حالات بہت خراب ہیں، پتہ نہیں میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ تو میں نے ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر دیکھی، وہ لکیر کس طرح کی لکیر تھی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ اپنے کاروبار کے مالک تھے، اور ان کے پاس کاروبار بھی تھا، پوزیشن بھی اچھی تھی، گاڑی بھی تھی، گھر بھی تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ تو وہ کیسے ہوا اور کس طرح ہوا، یہ تو ایک بہت لمبی داستان ہے، لیکن ان کے ہاتھ کی لکیریں میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ ان کے ہاتھ پہ لکیریں کس طرح کی تھیں۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو زندگی کی لکیر تھی، وہ کچھ اس طرح کی لکیر تھی کہ یہاں تک کا جو پیرٹ ہے یہ بالکل الجھاؤ کا شکار تھا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دماغ کی لکیر تھی، وہ اس طرح کی لکیر تھی، یعنی شروع کا جو وقت ہے وہ ذرا سخت وقت تھا، باقی لکیر آگے باریک تھی اور دو شاخہ بھی۔ اس کے بعد ان کے جو دل کی لکیر تھی، وہ کافی لمبی لکیر تھی، وہ یہاں تک آتی تھی۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ پہ جو لک کی لکیر تھی، وہ لکیر کس طرح کی تھی، یہ میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ یہ ان کے ہاتھ کی لکیریں تھیں، یعنی قسمت کی جو لکیر ہے یہ شروع میں بہت پھیلی ہوئی لکیر تھی، اور درمیان میں ایک جزیرہ بھی بنا رہی تھی، درمیان میں ایک جزیرہ بھی بن رہا تھا، یعنی بہت بڑی رکاوٹ، بہت بڑی پریشانی۔ اور یہ بیچارے بہت سے بابوں کے پاس اور عاملوں کے پاس گئے کہ جی مجھ پہ کس نے تعویذ کر دیا، میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے، کبھی بھی کامیابی نہیں ملی، اور جس چیز کے میں سودا کرتا ہوں، کچھ کرتا ہوں، اگر سونا ہوتا ہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے فروٹ کا ایک جو نا ٹھیا لگایا، اور بہت سا فروٹ جو نا منڈی سے لے کر آئے فروٹ وغیرہ، اور جب ریڑھی انہوں نے بھر کے ریڑھی لگائی تو اسی دن حالات خراب ہو گئے کراچی کے حالات خراب ہوئے، اور 3-4 دن حالات خراب رہے۔ 3-4 دنوں میں سارا فروٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ یہ بیچارے روتے دھوتے لوگوں سے قرض لے کر اس نے فروٹ کا کیا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ گئے اور ایک دکان سے جا کے انہوں نے موبائل خریدا، دکان سے نہیں، کسی بندے سے انہوں نے موبائل خریدا۔ اس بندے نے ان کو 30,000 والا جو موبائل تھا، اس بندے نے کہا کہ میں آپ کو 10,000 روپے کا دے دوں گا۔ انہوں نے موبائل کو چیک کیا اچھی طرح چیک کرنے کے بعد کال سنی، اپنی سم اس کے اندر ڈال کے چیک کیا، تو اس بندے سے کہنے لگے یار تم ایسا کرو کہ 8,000 روپے لے لو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ باتیں ہوتی رہی، اس نے 9,000 روپے میں موبائل خرید لیا۔ اب جب موبائل اس نے خرید لیا اور چارجر بھی ساتھ میں لے لیا، تو یہ جب آئے گھر آئے تو رستے میں ایک دوست ملا، تو اس نے بولا کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا جی موبائل لینے گیا تھا۔ اس نے کہا دکھائیں کون سا موبائل لیا۔ انہوں نے جب موبائل دکھایا تو وہ بندہ بڑا ہنسا، اس نے بولا یار کیا لطیفہ سنا رہے ہو کیا؟ اس نے بولا لطیفہ کیا ہے؟ بولا یہ موبائل یہ لیا ہے؟ بولا ہاں۔ بولا پاگل تو نہیں ہو گئی، یہ موبائل کی ڈمی ہے۔ بولا ڈمی کیا ہوتی ہے؟ بولا کمپنی ایک سیمپل بنا کے اس موبائل کا سیم اسی طرح کا سیمپل جو ہوتا ہے وہ بنا کر ڈبے میں دیتی ہے، لیکن بڑے دکاندار یا کچھ ایسے تو کچھ تو دے دیتے ہیں، کچھ نہیں دیتے۔ یہ تو ڈمی ہے، موبائل کہاں ہے؟
اس نے کہا بھائی میں نے کال کی، میں نے کال سنی۔ اس نے بولا بھائی کال کی، کال سنی ہوگی، لیکن جس بھی بندے سے لیا اس نے فنکاری کر دی آپ کے ساتھ۔ نہیں، اس نے بولا بھائی چیک کرا لو کسی سے۔ تھوڑی فاصلے پر ایک دکان تھی، وہ دکان پہ گیا، اس کو کہنے لگا یہ موبائل۔ اس نے کہا بھائی یہ ڈمی ہے۔ ڈمی کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولا ڈمی بھائی یہ تو خالی ایک بنا کے سیمپل نما ہوتا ہے، یہ دیا جاتا ہے۔ نے بولا میں نے کال کی، میں نے کال سنی۔ اس نے کہا بھائی جو کال آپ نے سنی یا کی وہ موبائل کوئی اور تھا اور وہ آپ کے ہاتھ میں اس نے بدل دیا۔ یعنی اس طرح کی سچویشن ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر تھی یہ تھی، اس کے بعد ان کی لکیر اچانک ہی یعنی بالکل باریک ہو گئی، صاف ہو گئی، ستھری ہو گئی، اور اس طرح کامیابی کی لکیر بھی جو شروع میں پھیلی ہوئی تھی وہ بھی کلیئر ہو گئی۔ تو اچانک سے کوئی دوست ان کو ملا، اس دوست نے ان کی ہیلپ کی، اس نے ان کو کاروبار کروا کے دیا۔ کاروبار کرنا تھا، اس کے بعد ترقی در ترقی ہوتی چلے گئی، اور آج اللہ کے فضل سے وہ بڑی اچھی پوزیشن میں موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے عزیزوں کے ہاتھ میں یا آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں یا آپ کے جاننے والوں کے ہاتھ میں بھی اگر اس طرح کی لکیر ہے اور آگے چل کے لکیر صاف ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے، تو یہ سمجھیں کہ یہ لکیر اچھی جہاں سے ہونا شروع ہوگی وہیں سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہوں گے۔ یہ جو ان کے ہاتھ میں جو لکیر ہے کم از کم سمجھے 30-32 کی ایج جو ہے اس کے اندر یہ جنی بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا اس سے بھی آگے لے لیں کہ اس سے بھی آگے جنہیں ان کے حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں۔ 10 سے 15 سال کے اندر وہ بندہ جو ہے نا ہائی کلاس کا بندہ ہو گیا، اور پہلے ان کو بلا کر کے لوگ بلاتے تھے، پھر پورا نام لینے لگے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کو لوگ ملک کہنے لگے کہ یہ ملک صاحب ہیں۔ تو پیارے دوستو یہ تھا ہاتھ، اور یہ تھا ہمارا ٹاپک کہ میٹ میں ماسا، میٹ میں تولا، اور بادشاہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو ہمیں سوال کیا ہے وہ آصفہ نے کیا ہے کشمیر سے۔ گورنمنٹ نوکری ملے گی اور شادی کی لیف کیسے ہوگی؟ گورنمنٹ جاب تو ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، باقی جو ہے شادی کے بعد کی لیف آپ کی اللہ کے فضل سے اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہنر یا آرٹ ہے تو اس کے حوالے سے آپ کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سلسلہ ہے، سوال ہے غزالہ نے لاہور سے، میرے پراپرٹی کے مسئلے کب ختم ہوں گے؟ آنے والا وقت یعنی 2013 جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا، اور بہت سی پریشانیوں سے آپ کو نجات ملنے کا امکان ہے۔ یعنی 2021، 2022 اور 2023 جو ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ABC نے کراچی سے، میری دوسری شادی کس سال ہوگی؟ 2021 اور 2022 آپ کے لیے بڑے اہم سال ہیں، اس میں بہت سے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سوال کیا سید عبداللہ نے کراچی سے، روزی کے حوالے سے بتائیں کہ رکاوٹ آ رہی ہے، کوئی مشورہ دیں۔ سب سے بہتر مشورہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہو رہی ہیں اور حالات آنے والے وقت میں اچھے ہوں گے، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید زیادہ بہتری آئے گی۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو 100 بار آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا صبا نے اسلام آباد سے، قسمت کیسی ہوگی اور کبھی دولت آئے گی یا نہیں؟ جی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لکیر ہے وہ تو ماشاءاللہ سے اچھی لکیر ہے، اس میں تو کوئی پریشانی کی کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا۔ ہاں کچھ مالی طور پر معاملات سلو ہیں، لیکن وہ آگے جا کے بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا زرین علی نے راولپنڈی سے، کیا میرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے؟ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیریں موجود ہیں، لیکن دولت آنے میں 3 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ظفر اللہ نے پشاور سے، کامیابی کب ملے گی، شادی کب ہوگی؟ شادی 2022 میں ہوگی، اور کامیابی بھی شادی کے بعد ملنے کے چانس ہیں۔ اگلا سوال کیا عمر خالد نے چیچا وطنی سے، شادی خاندان میں ہوگی یا باہر ہوگی؟ آپ کی شادی کافی حد تک جو پوزیشن ہے وہ باہر ہونے کے امکان ہیں، اور شادی آئیڈیل یا پسند کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا علی بٹی صاحب نے کامو کی سے، کاروبار میں کامیابی کا ٹائم کب آئے گا؟ پیارے دوست 2021 کا 7واں ماہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، اور اس کے بعد پوزیشن بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال کیا روبینہ نے ملتان سے،
میں محبت کی شادی کرنا چاہتی ہوں، کیا ہو جائے گی؟ آپ کے ہاتھ میں محبت کی شادی کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی ہے، ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ماجد نے ایبٹ آباد سے، باہر ملک جانا کیسا رہے گا؟ جی بالکل، آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں اور یہ وقت بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور اچھا وقت ہے۔ اس کے بعد سوال کیا محمد اسلام نے کاموکی سے، شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 کے بعد کے پیریڈ ہے، 2023 کے درمیان انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال کیا فریال نے کراچی سے، جب سے شادی ہوئی ہے لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، طلاق تو نہیں ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں طلاق کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، ہاں اگر خود آپ لینا چاہیں یا خود کچھ مسئلہ کھڑا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ بہرحال میرا مشورہ یہ ہے کہ شادی آپ کی آگے چل کے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، وقتی پریشانی یا وقتی لڑائی جھگڑے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا اشیر نے ڈسکا سے، میری طبیعت خراب رہتی ہے، کب ٹھیک ہوگی؟ آپ کی صحت کی لکیر میں 2-3 جگہ پہ جزیرے ہیں، اس کا علاج کروائیں، انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور سب سے بہتر علاج یہ کہ آپ صدقہ خیرات دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا اور مشکلیں آسان ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا سلیمان نے گجرانوالہ سے، شادی کب ہوگی اور زندگی کیسے گزرے گی؟ شادی 2023 میں ہوگی اور زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر گزرے گی۔ اگلا سوال کیا ہانیہ نے سکھو سے، شادی کے بعد کی لائف کیسے ہوگی؟ باہر کا سفر ہے، یہ باہر کب جاؤں گی؟ آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں ہیں لیکن ابھی بہت ٹائم لگے گا، ان کو بننے میں ابھی مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال کیا نظر محمود نے مرید کے سے، دولت کب آئے گی؟ 2021 کا انتظار کریں، 2021 آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور دولت بھی آئے گی۔ اس کے بعد سوال کیا بشرا نے گجرانوالہ سے، کیا میرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے؟ جی بالکل، آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر بھی موجود ہے اور کامیابی کی لکیر بھی ہے اور قسمت کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں اچھی لکیر ہے۔ اس کے بعد سوال کیا محمد اون نے ملتان سے، کاروبار شروع کر رہا ہوں، کیسا رہے گا؟ بسم اللہ کریں بھائی، یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور اس وقت میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں۔ اگلا سوال کیا محمد عامر نے، باہر ملک کا سفر میرے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں باہر ملک کا 1 نہیں 4 سے 5 سفر ہیں اور 4-5 سفر آپ کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ روزی کے مسئلے میں پریشانی ہے یا معاملات آتے ہیں یا پریشانی ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی حل بتائیں، تو اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ 100 بار روز پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، مالی پوزیشن بھی اچھی ہوگی، ذہنی سکون بھی ہوگا اور حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔